زمین اور آسمان کے اندر ہونے والا پہلا گناہ، آئیے اس کے بارے میں کچھ معلومات سنتے ہیں، اور اگر ہمارے اندر ہو تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات نماز تراویح کے اندر یہ 6واں پارہ بھی تلاوت کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، لوگوں کو تلاوت کر کے سناؤ، نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں کی سچی کہانی کا واقعہ۔ حضرت آدم اللہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور اماں حوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نسل چلانی تھی، دنیا پہ اولاد کو پھیلانا تھا، تو طریقہ کار یہ تھا کہ ہر مرتبہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر دوبارہ جڑوے بچہ پیدا ہوتے تھے۔ اس طرح نہیں کہ 9 ماہ بعد، جلدی جلدی پیدائش ہوتی تھی، کیونکہ نسل انسانی کو پھیلانا تھا دنیا کے اندر، تو جلدی جلدی پیدائش ہوتی تھی، اور اب رشتہ داری بھی چلانی تھی۔ ہے تو یہ سارے سگے بہن بھائی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ جو ایک مرتبہ بہن بھائی پیدا ہوں تو جو دوسری مرتبہ پیدا ہوں ان کے آپس میں نکاح کر دیں، جو اکٹھے پیدا ہوں ان کے نکاح نہ کریں، یہ حرام ہے، جو دوسری مرتبہ پیدا ہوں ان کے آپس میں کر دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹا پیدا ہوا قابیل، اور ساتھ بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اکلیمہ تھا۔ یہ دونوں ہی انتہائی خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اور حسن کی انتہا تھی، انتہائی گورے چٹے خوبصورت۔ پھر دوسرا حمل جب ہوا حضرت اماں حوا کو، تو پھر حابیل اور لیوزا پیدا ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اندر رشتہ داریاں کر دیں، تو قابیل کا نکاح لیوزا سے کرنا چاہا، اور حابیل کا نکاح جو قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی تھی اکلیمہ اس سے کرنا چاہا۔ تو قابیل نے ضد کی، اس نے کہا کہ نہیں، جو اکلیمہ ہے میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا، کیونکہ وہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، تو اس نے نہیں چاہا کہ میرا بھائی حسین اور خوبصورت عورت اس سے یہ نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یہ تیری سگی بہن لگتی ہے، لہٰذا تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ قائم رہا، کہنے لگا کہ میں نے ہر صورت میں اسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا، اچھا پھر اس طرح کرو، اگر تم اپنی ضد سے باز نہیں آتے تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ اللہ نے جس کی قربانی قبول کر لی تو وہی اس اکلیمہ کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب دونوں بھائیوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ پہلے قربانی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز کھانے پینے والی جا کے اونچی جگہ پہ رکھ دی جاتی تھی، آسمانوں سے آگ اترتی تھی، تو جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی تھی، اچک لیتی تھی، تو اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدهما، ان میں سے پہلے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی، ولم يتقبل من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ فرمایا۔ پہلا وہی تھا حابیل، اس نے بکری اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اور قابیل جو ناحق تھا اس نے اللہ کی بارگاہ کے اندر گندم، تھوڑی سے گھیو کے دانے وہاں پہ رکھ دیے تھے، تو اس کی قربانی اسی طرح پڑی رہی، اور حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو اب جب اس نے دیکھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اب اس کے اندر اور حسد آ گیا، اور بغض آ گیا، تو کہنے لگا کہ میں اپنے بھائی کو ماروں گا، اور اس نے قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ قربانی قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی قبول کرتا ہے، لہٰذا تیری قربانی قبول اس نے لی ہوئی، تو حق پہ نہیں تھا، وہ حق پہ تھا، اس کی قربانی قبول کر لی، لیکن وہ باز نہ آیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ منگل والے دن غار ثور، جو مکہ گئے ہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کی ہے، 3 دن 3 راتیں جس غار کے اندر ہیں، اس غار ثور کے پاس یہ واقعہ پیش آیا۔ منگل کا دن تھا، تو اپنے بھائی کو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو یہ روئے زمین پہ پہلا شخص قتل ہوا تھا۔ جو ہی قتل اس نے کیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انتہائی خوبصورت حسین و جمیل تھا، بدصورت ہی ہو گیا، اور چہرے کی ساری رونق جاتے رہی۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دنیا کے اندر جتنے گورے رنگ کے انسان تھے سب کے چہرے بے رونق ہو گئے، اور روئے زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا، مسلسل 7 دنوں تک لگاتار 24 گھنٹے زمین پہ زلزلہ جاری رہا۔ حیوش، طیور، درند، پرند، چرند، ہر ایک کے اندر اضطراب، پریشانی اور گھبراہٹ پھیل گئی، یہاں تک کہ ہر چیز کا ذائقہ بدل گیا، ہر چیز کا مزہ تبدیل ہو گیا، تو جنات بھی رونے لگ گئے، ایک عجیب منظر پیدا ہو گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا غم ہوا، اس بات کا اتنا صدمہ ہوا، پورے 1 سال تک آپ نے مسکرا کے نہیں کبھی دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکال دیا،
کہا کہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، نکل جا۔ اب یہ نکلا، عدن کی سرزمین میں چلا گیا، وہاں جا کے شیطان اس کے پاس انسانی صورت کے اندر آیا۔ اب یہ اکلیمہ کو بھی ساتھ لے گیا، ضد پہ قائم تھا، اس کے ساتھ جا کے ناجائز نکاح کر لیا۔ اور عدن کی سرزمین میں جب پہنچا تو شیطان انسانی صورت کے اندر آیا، کہا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تیری قربانی قبول کیوں نہیں کی؟ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، تو نے آگ کی کبھی پوجا نہیں کی، لہٰذا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جائے تو بھی آگ کی عبادت کیا کر۔ تو سب سے پہلے سرزمین عدن کے اندر اس نے مندر بنایا، تو آگ کی پوجا سب سے پہلے یہ قابیل نے کی، پھر وہاں سے یہ سلسلہ چلا۔ پھر یہ اس کا بڑا برا انجام ہوا، اس کے ایک نبینہ بیٹا پیدا ہوا، وہ بچہ جب بڑا ہوا اس بچے نے اپنے باپ کو پتھر مار کے خود ہی مار دیا۔ تو یوں یہ نبی زادہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، ناحق خون بہا کے اور ناحق معاملہ کر کے یوں ہی کفر کی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا۔ تو سب سے پہلے روئے زمین پہ اس نے قتل کیا تھا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کے اندر یہ ڈالا جائے گا، اور سب سے پہلے قتل کرنے والا یہ ہے۔ اب روئے زمین کے اوپر جتنے بھی قیامت تک ناحق خون ہوں گے، ہر خون کے اندر، ہر قتل کے اندر جتنا قتل کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا ہی قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ جو جس برائی کو ایجاد کرتا ہے تو جتنے پھر وہ برائی پہ لوگ عمل کرتے ہیں، ایجاد کرنے والے کو بھی اتنا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نیکی کو ایجاد کرتا ہے تو نیکی کرنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے اس ایجاد کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اب آسمانوں کے اندر پہلا کام ابلیس نے جو کیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جلن تھی، حسد تھا۔ اسی طرح روئے زمین کے اوپر جو پہلا کام تھا وہ حسد تھا۔ حسد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کوئی دینی یا دنیاوی نعمت دے، اس نعمت کو دیکھ کے بندہ جل جائے اور دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ یہ اس کے پاس نہ رہے، میرے پاس چاہے رہے یا نہ رہے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ یہ انتہائی خطرناک ترین لیول ہے، یہ وہ بیماری ہے جو بندے کا ایمان لے جاتی ہے، انتہائی بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یا یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے، مرتبہ یا عہدہ ملا ہے دینی یا دنیاوی، جو بھی اس کے پاس مقام ہے، یہ اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے، یعنی اگلے سے چھن جانے کی تمنا کرنا، میرے پاس آ جائے یا میرے پاس آئے نہ آئے لیکن اس کے پاس نہ رہے، تو یہ اس کو حسد کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے۔ حسد کی بے شمار نشانیاں اگر ہم نے چیک کرنا ہو ہمارے اندر حسد ہے کہ نہیں ہے، ہم کسی کو نہ دیکھیں، شیطان بڑا مکار ہے تو وہ کہتا ہے ہاں وہ فلانا بندہ بھی حسد کرتا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ لوگوں کے سامنے جس سے وہ حسد کرتا ہوگا نا، اس کے سامنے چاپلوسی کرے گا، یعنی اس کی تعریف کرے گا، بڑی بڑائی بیان کرے گا، ماشاءاللہ یہ بھی اچھا کیا تم نے، اس طرح بھی اچھا کیا، بہت اچھے ہو، تو تعریف کرے گا۔ حاسد محسود کی سامنے تعریف کرے گا۔ اور دوسری نشانی اس کے اندر یہ ہے کہ جب اس کی پیٹھ پیچھے ہوگا تو اس کی برائی کرے گا۔ اور تیسری نشانی حاسد کی یہ ہے کہ جب اس کو کوئی نقصان ہو، اس کو کوئی پریشانی، غم ہو، کوئی اس کو اندیشہ پہنچے تو اس کے نقصان پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر یہ 3 نشانیاں پائی جائیں، سمجھو اس کے اندر یہ حسد پایا گیا ہے۔ اس کے سامنے اس کی تعریف کرے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، اور جب اس کو نقصان ہو تو اس کے نقصان پہ خوش ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حسد نہ کیا جائے۔ قرآن اب حاسد جو ہے وہ خود اندازہ لگا لے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، جس طرح جادوگر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، اسی طرح سورۃ فلق کے اندر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کے شر سے پناہ مانگتے رہو۔ یعنی وہ بندہ غور کرے کہ میں اتنا شریر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ تو بندے کو حسد سے بچنا چاہیے، اپنا دل ہر وقت پاک رکھنا چاہیے۔ یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، یا دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے، یا حب جا یعنی کہ اپنی تعریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یا قلبی خباثت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندے کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ بندے کو دوسرے کی کوئی نیکی اچھی نہیں لگتی، اس کا کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ، مقام اچھا نہیں لگتا، وہ چھن جانے کی تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے یہ مل جائے، اس کو یہ مقام کیوں ملا ہے۔ حسد کرنے والا غور کرے کہ میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ جس کو جو دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، جس چیز کا جو اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔
تو بندہ یہ غور کرے اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا یہ اس کا اہل تھا، مجھے نہیں دیا میں اہل نہیں تھا، یا میرے حق میں یہ چیز بہتر نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ نہیں دیا. تو یہ بندہ غور کرے، اور بندہ غور کرے کہ جو میں اعتراض کر رہا ہوں اس بندے پہ نہیں کر رہا، میں اللہ کی ذات پہ اس کے عطا پہ اعتراض کر رہا ہوں. کیونکہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی، کیا لوگوں سے وہ اس بات پہ حسد کرتا ہے علی ما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے اس کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے. تو اللہ جس کو جو دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے، اب اس کو جو اللہ نے مقام مرتبہ عہدہ دیا ہے اب وہ اس پہ حسد کر رہا ہے، یعنی اللہ کے فضل پہ وہ اعتراض کر رہا ہے. تو اس لیے حسد انتہائی بڑی بیماری ہے، اس سے انسان کو ہر وقت بچتے رہنا چاہیے، اور جو اس سے اپنے دل کو صاف کر لے اس کی شان بھی بڑی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا جو شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے نا، ابھی ایک بندہ آئے گا اس کو دیکھ لے، وہ دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی ہے. ایک صحابی آئے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا، دائیں ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا تھا، السلام علیکم کیا، آ کے بیٹھ گئے. سارے صحابہ اس کی زیارت کرنے لگے. اگلے دن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اب جو آنے والا ہے نا وہ شخص جنتی ہوگا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں. اگلے دن پھر وہی شخص آیا. تیسرے دن پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہوگا، لہذا صحابہ تم میں سے جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کی زیارت کر لیں. تو تیسرے دن پھر وہی شخص دائیں ہاتھ کے اندر جوتا پکڑا ہوا تھا آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا. ایک صحابی کے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، میں دیکھوں تو صحیح یہ کون سا کام کرتا ہے، اس کے اندر کون سی نیکی پائی جاتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم مسلسل 3 دن سے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ فلانا جنتی ہے تو گارنٹی کے ساتھ پتہ چل جائے تو پھر اس کی کیا شان ہوگی. ہم بار بار اس کے دن رات گھر کے چکر لگائیں گے، اس سے دعائیں کروائیں گے، اس کے آگے پیچھے ہوں گے، اس سے دوستی کریں گے. تو وہ صحابی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ تعلق بناتا ہوں. صحابی اس کے پاس گیا، کہنے لگا میری ابا کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے لہٰذا میں نے گھر نہیں جانا، مجھے چند راتیں اپنے گھر رکنے کی اجازت دو، یار میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے گھر رہ لے. اب وہ صحابی 1 دن رہا، 2 دن رہا، صبح شام دیکھتا رہا. بڑا حیران ہوا کہ یہ اس بندے کے اندر کوئی ایسی بات تو پائی نہیں جاتی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو. یہ نمازیں پڑھتا ہے تو نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھتا ہے درود پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ تلاوت کرتا ہے ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے ہم بھی جاتے ہیں، اگر یہ صدقہ خیرات کرتا ہے تو اتنا تو ہم بھی کر لیتے ہیں. کوئی ایسا عجیب کام نہیں پایا جاتا جو ہم نہ کرتے ہوں یہ کرتا ہوں. ہاں بس اتنا تھا کہ جب بھی وہ کروٹ بدلتا تھا سویا ہوا تو جب ادھر کو رخ کرتا تھا یا ادھر کو کرتا تھا کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا تھا. تو صحابی نے کی کہا میرے باپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بس میں نے ویسے ہی تیرے ساتھ رہنے کا بہانہ بنایا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے اندر کون سی ایسی نیکی پائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل تیرے لیے 3 دن جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. لیکن ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. وہ کہنے لگا میں بھی تم جیسا ہی ہوں، میرے اندر کوئی ایسی عجیب چیز نہیں ہے جو تمہارے اندر نہ ہو. ہاں بس اتنا ہے کہ میں اپنا دل مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف رکھتا ہوں، یعنی کوئی کینہ نہیں آنے دیتا، کوئی بغض کوئی حسد نہیں آنے دیتا. تو اپنا دل جو بندہ مسلمانوں سے پاک رکھ لے وہ دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی ہے. تو آج کا یہی درس ہے، یہی سبق ہے کہ مسلمان ہم نے کسی نے نہیں رہنا، اپنے بارے میں کسی مسلمان کے بارے میں جلن نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں. اور یاد رکھیں کہ حسد کرنے والا دوسرے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، صرف اپنے حسد کے اندر جل جل کے اپنی ہی ٹینشن کے اندر اضافہ کرتا ہے. خود وہ ہر وقت غمگین رہے گا، ٹینشن کے اندر رہے گا، بیماریوں کے اندر مبتلا رہے گا، لیکن اگلے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ وہ بیماری تھی جو روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئی، اور آسمانوں کے اندر بھی سب سے پہلا جو گناہ ہوا، زمین اور آسمان کے اندر ہونے والا پہلا گناہ حسد ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم نماز کا ہمارا سبق چل رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے ہم نے سبحانک اللہ درست کی تھی، تو جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں پھر آپ نے خاموش ہو جانا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، چاہے امام اونچی آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے، کسی نماز کے اندر اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی. ہاں جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں پھر پڑھنی ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کے مسائل کل بتائے جائیں گے. تو آج ہم یہ صرف درست کرتے ہیں کہاں کہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو پہلی غلطی تو یہ ہوتی ہے اعوذ کہتے ہیں، اعوذ. تو اعوذ لفظ نہیں ہوتا، آ اور عو یہ 2 علیحدہ علیحدہ الفاظ ہیں. حمزہ زبر آ، عین پیشوا او، اور پیش کے بعد جب واو آئے تو وہ حرف لمبا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پیش کے بعد واو ہے، عین پیش واو او. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ کو بھی بعض لوگ عجیب طریقے سے پڑھتے ہیں، بے شمار اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سنا سیکھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.